بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی سیلف تحریم افتخار. ویلکم ایٹ دا اسکاٹ سائنس کالج آن لائن لیکچرز. ڈیئر اسٹوڈینٹس, دس از آر لیسن نمبر 7. لیسن نمبر 7 میں ہم کلیئرنگ ان دا اسکائی, جو کہ ہمارے بک نبان کے لیسن نمبر 2 ہے, اس کے میجر تھیم کو ڈسکس کریں گے. اسٹوڈینٹس, لاسٹ 2 لیکچرز میں کلیئرنگ ان دا اسکائی کا جو لاسٹ 2 لیکچرز ہو چکے ہیں, ان میں نے آپ کو کلیئرنگ ان دا اسکائی جو ہماری اسٹوری ہے اس کی سمری اور اس کی کریکٹرائزیشن کے بارے میں بریفلی آپ کو انٹروڈیوس کروایا تھا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے مین تھیمس. اسٹوڈینٹس, دیر آر مینی تھیمس ان دا اسٹوری میں بہت سے تھیمز ہیں, کوئی ایک تھیم نہیں ہے. سچ ایز ڈٹرمینیشن اور سیلف ریلائنس, love for nature, respect for hard manual labor, father-son relationship, strength of human spirit. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 and 5. ٹوٹل 5 تھیمز ہو گئے. اسٹوڈینٹس, اگر ہم ان تھیمز کو سیپریٹ کر کے اگر ہم ان کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلے ہے ڈٹرمینیشن اور سیلف ریلائنس. کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ سیلف ریلائنس کا مطلب ہوتا ہے خود اعتمادی. ڈٹرمینیشن کا مطلب ہوتا ہے پکا ارادہ کرنا, پرعزم رہنا, اپنا جو ارادہ ایک دفعہ کر لیا ہے اس پہ قائم رہنا. جب اولڈ مین کو ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ آپ کی جو ایج ہے وہ بالکل آپ کی جو لائف کے بہت سے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں, آپ کو چاہیے کہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی جو باقی آپ کی لائف رہ گئی ہے اس کو اسپینڈ کریں, آپ بالکل بھی سفر نہیں کر سکتے, ایون دو 1 بلاک سے 2nd بلاک میں بھی نہیں جا سکتے, اور اپنی جو ڈائٹ کو اچھا کریں اور خوشی خوشی جو آپ کے باقی دن رہ گئے ہیں ان کو گزاریں. لیکن اولڈ مین نے ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا, ان کی باتوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کیا. اس نے اپنے دل میں اس نے ایک ارادہ کیا ہوا تھا کہ جو میں اپنی پچھلے 30 سالوں سے جو اپنی میں فصل کاشتکاری کر رہا ہوں میں اس کو جاری رکھوں گا. جو میرا جو میرا عزم تھا, جو میں نے ابھی تک کوشش کی ہے, محنت کی ہے, میں اس کی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں اور میں پہنچ کے رہوں گا. اور میں جب اس منزل پہ پہنچ جاؤں گا تو میں منزل پہ بتاؤں گا کہ یہ ہے جو میرا زندگی کا مقصد تھا. کہ ڈاکٹرز مجھے کیا کہتے تھے اور میں نے ڈاکٹرز کی پرواہ کیے بغیر میں نے اپنے آپ پر میں نے اپنے اندر ایک وہ کہتے ہیں کہ سیلف بلیو کرنا, سیلف ریلائنس, خود اعتمادی, خود انحصاری, سیلف بلیو مطلب کہ خود پہ یقین کرنا, کہ میں نے اپنے آپ پہ یقین کیا. میں نے لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دی. میں نے ڈاکٹروں نے جو مجھے کہا, ڈاکٹرز نے جو مجھے ایڈوائس کی, میں نے اس ایڈوائس پہ عمل نہیں کیا, بلکہ میں نے وہ کیا جو میرا دل چاہتا تھا, اور آج میں اپنی منزل پہ پہنچ چکا ہوں. سیکنڈ ہے لو فار نیچر. لو فار نیچر مین کیا ہے کہ جب وہ ایک اسٹیپ پاتھ سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جب چل رہا ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ یہاں کی جو درخت ہیں, جڑی بوٹیاں ہیں, وہ جو اس نے اپنا ایک الفالفا کا جو اس نے اپنی فصل کاشت کی ہوتی ہے, وہ اس کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ اس طرح کی جو الفالفا کی یہ والی اسمیل پوری دنیا میں کہیں بھی تمہیں ایسی اسمیل نہیں ملے گی. وہ پھر بتاتا ہے کہ میں نے جو یمز, پوٹیٹوز اینڈ ٹمیٹوز کی کاشت کی ہے, جب یہ فصل میری پک جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح کا ان کا ذائقہ ہے ویسا پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گا. تو یہ اس کا لو فار نیچر ہے. وہ جڑی بوٹیوں, مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتا ہے, درخت کے بارے میں بتاتا ہے. تو ادھر ہمیں اس کے لو فار نیچر شو ہو رہا ہے. رسپیکٹ فار ہارڈ مینوئل لیبر. رسپیکٹ فار ہارڈ مینوئل لیبر مین کہ انت تک جو اس نے محنت کی تھی اس کی عزت کرنا ہمیں سکھایا گیا ہے. عزت کرنا کیسے سکھایا گیا ہے؟ اسٹوڈنٹس, جب وہ ایک بوڑھا آدمی جب وہ اپنی زندگی کے آخری دن, مطلب اس کو ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں کہ تمہاری زندگی کے لاسٹ ڈیز چل رہے ہیں, تو اپنی زندگی کے لاسٹ ڈیز کو جب وہ اپنے اس ڈاکٹرز کی ایڈوائس پہ عمل نہیں کرتا
تو وہ انتھک محنت کرتا ہے. حالانکہ ڈاکٹرز نے تو اس کو ایک بلاک سے دوسرے بلاک میں جانے سے بھی منع کیا تھا، لیکن وہ پھر بھی انتھک محنت کرتا ہے، اور اپنی اس محنت کے بل بوتے پہ وہ مطلب جو اس کی لیبر تھی، انتھک محنت کے بل بوتے پہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں اس کی جو اس نے اپنی محنت کی تھی اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، تو اس کی عزت کرنا ہمیں سکھایا گیا کہ کس طرح اس نے اپنے ارادے پر قائم رہا، ڈٹا رہا، اور اس نے اپنی جو اس کی منزل تھی، جو اس کا مین پرپس تھا، اس نے اس کو پا لیا. فادر سن ریلیشن شپ شو ہو رہا ہے کہ کس طرح دونوں باپ بیٹے کا ریلیشن شپ جو آپس میں کتنا اسٹرانگ ہے، کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کو سراہ رہا ہے، وہ اپنے باپ کی اتنی محنت کو دیکھ کر وہ دل ہی دل میں اپنے باپ کی مطلب اپنے باپ پہ ایک پراؤڈ فیل کر رہا ہے. اور بیٹا بھی جو باپ ہے اور جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کا اتنا اوبیڈینٹ ہے کہ جیسے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ بالکل ہی ایک 97 ڈگری کے ٹیمپریچر سے، سخت گرمی کے دن سے وہ گھر آتا ہے بالکل تھکا ہوا، پسینے سے شرابور، لیکن اس کا باپ کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. تو اسی وقت اس کی حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس کو انکار نہیں کرتا. تو یہاں پہ فادر سن ریلیشن شپ شو ہو رہا ہے کہ ان کا ریلیشن شپ کتنا اسٹرانگ ہے. اسٹرینتھ آف ہیومن اسپرٹ. ہیومن اسپرٹ کیا ہے؟ انسانی جذبہ. اس کی اسٹرینتھ کے بارے میں بتایا گیا، اس کی طاقت کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان جب ایک دفعہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے، جب وہ کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اس چیز کو کر کے رہتا ہے. اگر ہمارا ارادہ مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا کہ ہم دنیا کچھ بھی کہتی رہے، ہمیں اس کی پرواہ بالکل نہیں ہوگی، ہم لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے، ہمیں کسی کی باتوں پہ ہم کان دھرنا چھوڑ دیں گے، ہمارا اپنا ارادہ مضبوط ہوگا، ہمارا دل جو ہے اندر سے صاف ہوگا، تو ہم اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے. اگر ہمارا ارادہ ہی مضبوط نہیں ہے تو ہم اپنی منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکیں گے. یہ تو ہو گئے اس کے ٹوٹل مین تھیمز. ہارڈ ورک لیڈس ٹو پراسپیرٹی. کہ سخت محنت جو ہے وہ خوشحالی کی طرف لے کر چلتی ہے. کیسے خوشحالی کی طرف لے کر چلتی ہے؟ کہ اولڈ مین نے سخت محنت کی ہے، جب اس نے محنت کی ہے تو اس کی محنت کا پھل بھی اس کو ملا ہے، اور جب محنت کا پھل ملتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوتا ہے، کہ اس کے اندر ایک سیلف بلیو مطلب اجاگر ہوتا ہے، کہ اس کو خود پہ یقین ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے محنت کی تھی تو مجھے میری محنت کا پھل ملا ہے. اس طرح انسان کی خوشحالی، اس کے اوپر خوشحالی آ جاتی ہے، اس کی خوشحالی کے دن سٹارٹ ہو جاتے ہیں. The story clearing in the sky reflects Stodd's belief that the land and nature. کہ کہتے ہیں کہ story جو clearing in the sky ہے reflects Stodd's belief that، کہ Stodd کے اس belief کو reflect کر رہی ہے، اس کا جو یقین تھا that the land and nature، کہ زمین اور جو nature ہے، جو قدرت ہے hold a healing power for people. کہ hold a healing power for people، کہ جو قدرت ہے اور جو مطلب جو نیچر ہے وہ انسان کی ہیلنگ پاور کو جو ہے وہ ہولڈ کرتی ہے. انسان نیچر جو ہے، نیچر کے تھرو انسان اپنی ہیلنگ پاور جو ہے اس کے اندر جو اس کی طاقت ہوتی ہے اس کو ابھارتا ہے، اس کو اجاگر کرتا ہے. کہ اگر انسان کا وہی بات ہوگی نا، کہ اگر ہمارا جو ارادہ ہے وہ پختہ ہے تو ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں. اسٹوڈینٹس، میں نے آپ کو بتا دیا میجر تھیمز کے بارے میں. تھیمز اصل میں ہوتے کیا ہیں یہ ڈسکس کرنا تو ہم بھول ہی گئے تھے. Themes are basically the underlying idea which run throughout the context and the text of the story. Themes کیا ہوتے ہیں؟ بیسیکلی تھیمز ہوتے ہیں انڈر لائن آئیڈیا، کہ ایک آئیڈیا ہوتا ہے، انڈر لائن آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو پوری اسٹوری میں چل رہا ہوتا ہے. ہماری جو پوری اسٹوری ہے اس کا جو پوری اسٹوری کا بیان کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو تھیم کہتے ہیں. لائک تھیم کو ہم مورل لیسن کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس اسٹوری سے ہمیں کیا اخلاقی سبق ملتا ہے. Themes are basically the underlying idea which run throughout the context and the text of the story. کہتے ہیں themes وہ ہوتے ہیں کہ جو ہماری پوری اسٹوری میں پوری اسٹوری کے جب ہماری اسٹوری سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک پوری اسٹوری کے درمیان میں وہ تھیم پایا جاتا ہے، کہ ہماری اسٹوری کو جو بیان کرنے کا جو مین مقصد ہوتا ہے اس کو ہم تھیم کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر میجر تھیمز کے بارے میں. اس طرح ہمارا کلیئرنگ ان دا اسکائی کا بھی تقریباً ہاف سے زیادہ پارٹ کور ہو چکا ہے. اب ہماری جسٹ ایکسرسائز رہ گئی ہے. ایکسرسائز میں کویسچن آنسرز کریں گے ہم. پنکچویشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم پنکچویشن پہ ایک علیحدہ مطلب لیکچر میں آپ کو ایک علیحدہ لیکچر رکھیں گے، اس میں آپ کو پنکچویشن کا سارا میتھڈ بتاؤں گی. اس کے بعد ہم پنکچویشن کرنا سٹارٹ کریں گے.
ہوپس ہو کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا کلیئرنگ ان دی اسکائی کی ایکسرسائز مین کوشچن آنسرس کے بارے میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.